السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اصفہان کے اندر ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا۔ ایک شام وہ اپنے دسترخوان پر اپنی بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اس رئیس نے اپنی بیگم کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اٹھا کر کے فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی اور پورا دسترخوان اٹھا کر کے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ لیکن جیسے ہی بیوی نے فقیر کے چہرے کو دیکھا تو وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو بیوی نے بتایا چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہ شخص جو ہمارے دروازے پر فقیر بن کر آیا تھا، یہ اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا، سب سے بڑا رئیس تھا، یہاں تک کہ یہ کوٹھی جس میں اور آپ رہتے ہیں اس کا مالک بھی یہی تھا، اور یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ چند سال پہلے ہم اسی طرح دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دے، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اس شخص نے غصے میں آ کر کے اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ بس نہ جانے اس فقیر کی کیا بد دعا لگی کہ اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ساری مال و دولت اس سے چھن گئی، یہاں تک کہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور معذور ہو گیا کہ مجھے رکھنے پر بھی قادر نہ رہ سکا۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور پھر میں نے آپ سے نکاح کیا۔ شوہر نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد بیوی سے کہا کہ بیگم، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تمہیں بتاؤں؟ بیوی نے کہا ضرور بتائیں۔ تو شوہر نے کہا کہ وہ فقیر جو دروازے پر آیا تھا اور جس کو مارا گیا تھا، وہ فقیر کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں۔ جس شخص نے فقیر کو مارا، اللہ تعالیٰ نے اسی فقیر کو اس رئیس کے گھر کا مالک بنا دیا، اور اس رئیس کو، مالدار کو، اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ برائی کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہاں اللہ ہم سے غافل ہے، وہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی تدبیریں بہت مضبوط ہیں، اس کے فیصلے بڑے مضبوط ہیں، وہ ہر ایک کا انصاف کرتا ہے۔ ہم اگر آگے برائی بھیجیں گے تو ہماری طرف برائی لوٹ کے آئے گی۔ اس نے برا کیا، اس کے ساتھ برا ہوا۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، اپنے مال پر، اپنے منصب پر۔ ہمیشہ اللہ کا صابر اور شاکر بن کر رہے اور رعایا کے ساتھ، قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب کیا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غریبوں کی وجہ سے ہی تمہیں روزی دی جاتی ہے، ان غریبوں کے نام سے، غریبوں کے صدقے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ ہم غریبوں کو بڑی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو دینے میں ہچکچاتے ہیں، ان کو دینے میں جو ہے ماتھے پر شکن ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی فرمانے کہ انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، انہی کے نصیب سے۔ بس انہیں نہ دے کر کے آزمائش ہو رہی ہے اور تمہیں دے کر کے آزمائش ہو رہی ہے، لیکن دونوں ہی تم ایک پڑلے میں بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ ہے آزمائش، امتحان۔ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اونچے درجے پر فائز ہو چکا ہوں، غریب یہ نہ سمجھے کہ میں تو برباد ہو گیا، میری قسمت کتنی بری ہے۔ نہیں، دنیا تو چند دن ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں سے تو چلے جانا ہے۔ آخرت میں جا کر کے پتہ چلے گا کون کس طرح زندگی گزار کے آیا، وہاں پر اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے سب کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اور اللہ نے جو بھی دیا ہے اس پر صبر کریں، شکر کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے بندوں کا تعاون کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔